السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر اسٹوڈنٹس. اردو زبان کی اہمیت. آج کا میرا مضمون اردو زبان کی اہمیت. اس میں سب سے پہلے پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ آئے گا قومی زبان، پھر ہے ماہر لسانیات کی آراء، اردو کے مختلف نام، اردو ایک عوامی زبان، اردو کی وسیع القلبی. ٹھیک ہے، پھر آپ کا آ جاتا ہے اردو اور صوفیاء کرام، اردو بابائے قوم کی نظر میں، آئین پاکستان اور اردو کا نفاذ، رابطے کی زبان، تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی اہمیت. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں. قومی زبان. دنیا میں قومیں جن اصولوں سے پہچانی جاتی ہیں ان میں ایک قومی زبان بھی ہوتی ہے. اسے صحیح مقام دیے بغیر قومی یگانگت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر قوم کے دلوں سے احساس کمتری دور نہیں ہو سکتا، نہ خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے. ملک و قوم ترقی کر سکتے ہیں، نہ متحد و مستحکم رہ سکتے ہیں. قومی زبان کسی بھی قوم کی امنگوں کی آئینہ دار اور ہر میدان میں اس کی ترجمان ہوتی ہے. اگر قومی زبان اور علاقائی زبانوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مقامی زبان محدود ہوتی ہے، جبکہ قومی زبان وسیع اور پوری قوم کی تہذیب کی آئینہ دار ہوتی ہے. مقامی زبان ایک مخصوص علاقے کی زبان ہوتی ہے جسے علاقے سے باہر کوئی سمجھتا ہے نہ بول سکتا ہے، مگر قومی زبان پوری قوم سمجھ سکتی ہے اور بولتی ہے. اس سے یہ خاص طرح امتیاز حاصل ہے کہ ہر شخص قومی زبان کے ذریعے اپنی آواز بیک وقت پوری قوم تک پہنچا سکتا ہے. جو زبان اپنی قوم کی روایات کی آئینہ دار نہیں ہوتی وہ کبھی اپنی قوم کی شہرت اور ناموری کا باعث نہیں بنتی. جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے یہ ہماری قومی زبان ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آئے گا ماہر لسانیات کی آراء. اردو زبان کی تخلیق کے بارے میں ماہرین لسانیات نے مختلف آراء پیش کی ہیں. آراء رائے کی جمع ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اردو آریائی زبان کے لفظ اردو سے بگڑا ہوا ہے. شروع میں اردو ان منگول لٹیروں کو کہا جاتا تھا جو غول در غول گھومتے رہتے تھے اور اپنے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر کچھ کھا پی بھی لیتے تھے. بعد ازاں یہ لفظ اردو بن گیا. اس کے معنی لشکر لیے جانے لگے. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں. اسے لشکری زبان بھی کہا گیا ہے. ترکی زبان میں فوج کو اردو ہی کہا جاتا ہے. اردو کے مختلف نام. نیکسٹ پوائنٹ یعنی تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا. یہ تیسرا پوائنٹ، زبان کے لیے یہ لفظ شاہ جہاں کے دور میں استعمال ہونے لگا. جب دہلی کے پاس چھاؤنی کو اردو معلیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا تو اس علاقے میں بولے جانے والی جو زبان تھی وہ بھی اردو معلیٰ کہلائی جانے لگی، جو بعد ازاں صرف اردو ہی رہ گیا، یعنی اس کے ساتھ معلیٰ کا لفظ ہٹ گیا. یہی زبان آج وطن عزیز میں اردو کے نام سے جانی اور بولی جاتی ہے. پڑوسی ملک بھارت میں اسے ہندوستانی یا ہندی بھی کہا جاتا ہے. اسے دیوناگری حروف میں لکھا جائے تو ہندی اور فارسی رسم الخط بھی میں تحریر کیا جائے تو اردو کہلاتی ہے. یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اردو زبان کی پیدائش سے اب تک جتنی آراء پیش کی گئی ہیں دنیا کی کسی زبان کے حصے میں نہیں آئیں. اسے مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، جن میں ہندی، دہلوی، ریختہ، دکنی، ہندوستانی زبان قابل ذکر ہیں. محمد حسین آزاد کے خیال میں اردو زبان برج بھاشا کی ایک ایسی شکل ہے جو عربی، فارسی، ترکی، پنجابی اور انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں کے الفاظ سے مل کر بنی ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارا پوائنٹ آتا ہے اردو ایک عوامی زبان. اردو زبان کو ایک مخصوص فرقے کی جانب سے درباری زبان کے لقب سے بھی پکارا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک مشکل زبان ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے نفاذ کو ہمیشہ التوا میں ڈالا گیا، یعنی دیر کی گئی اس کو نافذ کرنے میں. حالانکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اردو جو آج تک عوام کی زبان رہی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے مختلف زبانوں والے علاقے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کیوں کر مشکل ہو سکتی ہے. اردو ہی واحد زبان ہے جس کا تعلق اپنی پیدائش سے لے کر آج تک عوام سے رہا ہے. اگر یہ زبان مشکل ہوتی تو کبھی عوامی زبان یا عوامی رابطے کی زبان نہ بن سکتی. اردو کی وسیع القلبی. 5ویں نمبر پہ
یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اردو زبان نے دوسری زبانوں اور علوم کو اپنے اندر سمونے میں ہمیشہ تشنگی دکھائی ہے، اور اس کی پیاس ہے کہ بجھنے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں الفاظ زبان کو خوبصورت بناتے چلے جاتے ہیں، اور زبان اور زیادہ نکھر نکھر کے سامنے آتی جاتی ہے، جیسے کہ شعر و شاعری میں اور غزلیات وغیرہ میں اس کا استعمال الفاظ کا۔ یہ اپنی وسیع قلبی کی بدولت مختلف زبانوں اور الفاظ کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے۔ بعض نقاد یہ اعتراض اٹھانے میں چندہ دیر نہیں لگاتے کہ اردو میں بے شمار الفاظ عربی اور فارسی کے استعمال ہوئے ہیں جو انتہائی مشکل ہیں۔ انہیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ان دو زبانوں سے ہمارا مذہبی، تہذیبی اور تاریخی رشتہ کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 2000 سے کچھ زائد بنیادی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان 2000 بنیادی الفاظ میں سے 1500 ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو اور پاکستان کی دوسری علاقائی زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو کم مایہ زبان نہیں ہے، وہ زبان جس نے میر غالب اقبال جیسے قدآور شاعر پیدا کیے، وہ زبان جس نے سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، ابوالکلام آزاد، شبلی و حالی جیسے نثر نگار پیدا کیے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جادو بیاں مقرر کیے، وہ زبان کبھی کم مایہ کہلانے کی حقدار قرار نہیں دی جا سکتی۔ چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اردو اور صوفیہ کرام۔ اردو زبان کی ترقی اور ترویج میں صوفیہ کرام کا خاص کردار رہا ہے۔ انہی کی بدولت اس زبان نے ہندوستان بھر میں عروج حاصل کیا۔ تبلیغ کے لیے آنے والے صوفیہ غیر ملکی ہونے کے باوجود مقامی زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ان کا عمدہ اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی زبان کی بدولت ہندوستان کی ایک کثیر آبادی مشرف باسلام ہوئی۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ صوفیانہ طرز فکر کا اردو ادب کی روایت پر کیا اثر ہوا، اس کے بارے میں آج بات کرنا زیادہ آسان ہے۔ دور زوال میں صوفیانہ لٹریچر کا مقصد مسلمانوں کو خرابیوں سے بچا کر اسلام کی راہ پر چلانا تھا، اور اس امر میں اگرچہ لکھنے والوں کو مکمل طور پر کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بہرحال وہ کامران مقرر رہی۔ اردو بابائے قوم کی نظر میں 7ویں نمبر پہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ ہمیں اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ، آلودگیوں سے پاک اور مخالفین کے جارحانہ اور معاندانہ عزائم سے بچانے کے لیے پوری توانائی اور زور لگا دینا چاہیے۔ کل پنجاب اردو کانفرنس 1941 میں واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ جو شخص آپ کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا پکا دشمن ہے۔ ایک مشترک قومی زبان کے بغیر نہ تو کوئی قوم پوری طرح متحد ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ ڈھاکہ جلسہ عام 1948، یعنی کہ یہ جو 2 پیراگراف میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ پنجاب میں ہوا تھا 1941 میں، اور دوسرا ڈھاکے کے جلسے میں قائد اعظم نے خطاب کیا تھا لوگوں سے، اور انہیں اردو زبان کے بارے میں یہ کچھ کہا تھا۔ اقوام عالم کی کسی بھی حکومت کی تاریخ میں آپ کو ایک ہی قومی زبان ملے گی، اس لیے پاکستان کی قومی زبان کا سوال آج سے طے سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ ڈھاکہ مارچ 1948 میں قائد اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ 3 یہ کال تھے قائد اعظم کے اردو زبان کے بارے میں جو کہ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، آئین پاکستان اور اردو۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو بطور قومی زبان لاگو کر دیا گیا۔ اس سے قبل دفتری زبان انگریزی تھی۔ 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں زبانیں قومی زبانیں قرار پائیں۔ 1962 کے آئین میں بھی اردو کو سرکاری زبان تسلیم کیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت بھی سرکاری اور قومی زبان اردو ہی کو تسلیم کیا گیا۔ اردو کا نفاذ۔ اس وقت ہمارا معاشرہ درندگی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں 2 قسم کے نظام رائج ہیں۔ نظام تعلیم 2 طرح کے رائج ہیں۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ انگریزی تعلیم
حاکم پیدا کر رہی ہے جبکہ اردو محکوم۔ اس سے برائی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ معاشرہ اپنی بہتر صلاحیتوں سے محروم ہو کر اسی راستے پر چل رہا ہے جس پر انگریز حکمران ڈال دیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ماحول میں پرورش پانے والے قطعاً اس حق میں نہیں کہ اردو کو نافذ کیا جائے۔ رابطے کی زبان۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو پورے ملک میں رابطے کی واحد زبان ہے۔ اس کے پڑھنے اور جاننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ دنیا کی بیشتر معروف یونیورسٹیوں میں اردو کی تدریس کے شعبے قائم ہیں اور اس کے سیکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اردو کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا کی بیشتر زبانوں کے مقابلے میں اردو تحریر کم سے کم جگہ اور وقت لیتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے مخلصانہ کوششیں کی جائیں تاکہ ملک و قوم میں استحکام آئے۔ تعلیمی اداروں میں اردو زبان کی اہمیت۔ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے لیے وہی زبان موضوع قرار دی جا سکتی ہے جسے طالب علم آسانی سے سمجھ سکیں۔ دنیا بھر کے ماہر نفسیات اور ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں تعلیم دی جائے تو نہ صرف طلباء کی سوچ بچار کا مادہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ذہن کی تخلیقی صلاحیتیں شل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی کہ جیسے انگلش پڑھتے ہوئے لوگوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی انگریزی زبان پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ جن پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے، تو یہ وہی پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے طلباء کی اکثریت صرف اس وجہ سے ناکام دکھائی دیتی ہے کہ وہ غیر زبان میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معیار تعلیم روز بروز گر رہا ہے۔ ذریعہ تعلیم وہی زبان بن سکتی ہے جو اپنے اندر افہام و تفہیم کی صلاحیتیں رکھتی ہو، جس کا دامن کشادہ ہو۔ اردو زبان ان تمام خصوصیات پر پوری اترتی ہے۔ اردو کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ تعلیم و تدریس کا وسیلہ بنایا جائے۔ دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی مثال دیکھ لیجئے، وہاں وہی زبان ذریعہ تعلیم کے طور پر رائج ہوگی جسے وہاں کے باشندوں کی اکثریت بولتی اور سمجھتی ہوگی۔ لہذا یہ طے ہے کہ تعلیمی اداروں میں درس و تدریس اردو ہی میں ہونی چاہیے کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ ہمارا مضمون تھا اردو زبان